دوستوں، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، آپ کا دیا کاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیزیں دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتی ہی آگ بے گولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کاتی ہیں اور اپنی نصیب کا پہنتی ہیں۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لی گئی اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور توکل اللہ پر تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب لکھی ہیں وہ مجھے ضرور ملیں گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائیں گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چرپائی پر لیٹا ہے اور کانستے کانستے پانی پانی پکار کر رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہیں تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا پڑا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہیں اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہیں۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہیں کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہیں، آدھا اپنے لیے رکھتی ہیں اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہیں کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لیں گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہیں۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سام کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سام بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگالتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہیں اور دل میں سوچتی ہیں کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہیں اور اگلی صبح جب دیکھتی ہیں تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے 7 دن گزر جاتی ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتی ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہیں اور سارا واقعہ بتاتی ہیں اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالے کے طور پر پہن لیتی ہیں اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتی ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔
शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती हैं जिसमें गरीब काम करती हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती हैं। दिखती ही दिखती जंगल में शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल हैं। ये खबर ऐसी ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी हैं जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी की सिपाही जब शहजादी को बताती हैं तो शहजादी ये हुक्म देती हैं कि बादशाह सलामत एक शर्त पर हमसे मिल सकती हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएँ। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से मिलती हैं, चेहरे पर नकाब करके और उनके लिए 7 रंग की कानें पेश करती हैं और हर काने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती हैं। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती हैं ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार हैं, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएंगी। इतनी में क्या देखती हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा हैं। मैं तो सोचता था कि उसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नाम व निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनती ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपनी नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती हैं कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती हैं अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होती हैं। ये बात सुनती ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रशक करने लगती हैं और सोचती हैं कि एक काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपनी नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखें हमेशा शुक्र अदा करो, वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।